بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم فارسی کی دوسری کتاب کے چوتھے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا انتخاب از رسالہ منہاج العابدین، اور اس میں ہمارا سبق پہنچا تھا حق را یاد کن تا دل تو سیاہ نہ گردد، یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب آگے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں درماندگاں را دریاب تا باز نمانی۔ درماندگاں کمزوروں عاجزوں، درماندگاں را دریاب، دریاب پہلے آ چکا ہے۔ دریاب کا مطلب ہے دل جوئی کرنا۔ درماندگاں را دریاب عاجزوں کی دل جوئی کر، تا باز نمانی تاکہ پیچھے نہ رہے۔ درماندگاں را دریاب عاجزوں کی دلجوئی کر، تا باز نمانی تاکہ جو ہے پیچھے نہ رہے۔ جز حق، حق کے سوا می اندیش مت سوچ، یہ اندیشن سے ہے سوچنا، فعل نہیں ہے می اندیش۔ جز حق می اندیش، حق کے سوا کچھ مت سوچ، اگر طالبی اگر سچا طلبگار ہے۔ خلاف ترک دہ، اختلاف کو چھوڑ دے، تا بسلامت مانی تاکہ سلامتی سے رہے۔ از حکم، اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، از حکم خدا، از حکم خدا کے حکم سے سرمیتاب منہ مت موڑ۔ لفظی ترجمہ ہوگا سر کو مت موڑ، لیکن ترجمہ کریں گے منہ کو مت موڑ۔ از حکم خدا کے حکم سے سرمیتاب منہ مت موڑ، تا عاصی نہ شوی تاکہ تو گنہگار نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو بجا لانا چاہیے۔ آکے باتو بدی کند، آکے جو شخص باتو تیرے ساتھ بدی کند برائی کرے۔ آکے باتو جو شخص تیرے ساتھ بدی کند برائی کرے، بوئے نیکی کن اس کے ساتھ تو نیکی کر۔ جو شخص تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ تو نیکی کر۔ حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے، صل من قطعک۔ آگے کہتے ہیں باقافلہ رو، قافلے کے ساتھ جا، رو کے معنی جانا، مطلب ہے قافلے کے ساتھ سفر کر۔ باقافلہ رو، قافلے کے ساتھ سفر کر۔ یہ دراصل پہلے زمانے کے اندر جب لوگ سفر کرتے تھے تو اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جنگل و بیابان سے گزرنا ہوتا تھا، اور لوگ پیدل یا گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ تو جنگل کے اندر اگر کوئی تنہا جاتا تھا تو چور ڈاکو اس کو لوٹ لیتے تھے، تو اس لیے لوگ جماعت کی شکل میں جاتے تھے، اور اس جماعت کو قافلہ کہا جاتا تھا۔ مہینے کے اندر کوئی تاریخ متعین ہو جاتی تھی کہ فلاں تاریخ کو ایک قافلہ جو ہے مثال کے طور پر بصرہ سے بغداد کے لیے جائے گا، لوگ اس تاریخ میں اکٹھا ہوتے تھے اور جو ہے قافلہ چلتا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، کہتے ہیں باقافلہ رہو، قافلے کے ساتھ سفر کر، یعنی کہیں اگر سفر کرنا ہے تو تنہا سفر مت کر بلکہ قافلے کے ساتھ سفر کر۔ کہ رہزنا بسیار اند، کہ ڈاکو بکثرت ہیں۔ رہزنا رہزن کی جمع ہے، کہ ڈاکو بسیار اند بکثرت ہیں۔ و دشمنہ درکار، اور دشمن گھات کے اندر ہے۔ باقافلہ رہو، قافلے کے ساتھ سفر کر، کہ رہزنا بسیار اند، کہ ڈاکو بکثرت ہیں، و دشمنہ درکار، اور دشمن گھات کے اندر ہے۔ لہٰذا اگر تو تنہا سفر کرے گا تو لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ سر بری در بنہ، سر کو اس در پر رکھ۔ بنہ، یہ نہ جو ہے فعل امر ہے، رکھنے کے معنی میں، نہادن سے۔ سر بنی در بنہ، اور اس پر جو ہے با لگا ہے زائد۔ سر بنی در بنہ، سر کو اس در پر رکھ، یعنی اس در پر ٹیک، اللہ کے در پر ٹیک۔ یا برو، یا برو، یہ رو فعل امر ہے، اسی پہ با داخل ہے۔ یا برو،
یا جا سر خود گیر اپنا راستہ لے، سر بریں در بنہ سر کو اس در پر رکھ، یا برو یا جا سر خود گیر اپنا راستہ لے، خود خواہ می باش خود غرض مت ہو، اگر دوست خواہی اگر دوست چاہتا ہے، یعنی اگر دوست بنانے ہیں تو دوست بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ خود غرض مت ہو، صرف اپنا ہی مت سوچ۔ دوست آ بکے برائے خدا بود، دوستی وہی ہے، دوست آ دوستی وہی ہے، بکے برائے خدا بود جو خدا کے واسطے ہو، دوستی آ بہکے دوستی وہی ہے کہ برائے خدا بود جو خدا کے واسطے ہو، یعنی سچی دوستی وہی ہے کہ اگر کسی سے دوستی کی جائے تو کسی دنیائی مفاد اور غرض کی وجہ سے نہ کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، تو دوستی سچی دوستی ہوتی ہے۔ بارے خود برکس منہ اپنا بوجھ، بارے خود اپنا بوجھ، برکس کسی شخص پر، منہ فعل نہیں، نہ نہادن مصدر سے فعل اور اس پر میم نہیں کا داخل ہے، بارے خود اپنا بوجھ برکس کسی شخص پر منہ مت ڈال، تا خار نہ گردی تاکہ ذلیل نہ ہو جائے، پند بشنو، شنو فعل امر ہے اس پہ با داخل ہے، یہ با مرفوع ہوتا ہے، پند بشنو نصیحت سن تا سود حاصل کنی، سود بنے نفع اور حاصل کنی حاصل کرے، پند بشنو نصیحت سن تا سود حاصل کنی تاکہ نفع حاصل کرے، بحق پناہ گیر خدا کی پناہ پکڑ تا خلاص یابی تاکہ چھٹکارا پائے، وقت را بھی شناس وقت کو پہچان، وقت کو پہچان یعنی وقت کی قدر و قیمت کی پہچان، الوقت والحیات وقت ہی زندگی ہے، وقت را بھی شناس وقت کو پہچان، اگر صرافی اگر پرکھنے والا ہے، طمع از خلق بردار لوگوں سے لالچ کو چھوڑ دے، یعنی کسی آدمی سے کوئی امید مت رکھ، طمع از خلق بردار لوگوں سے لالچ کو چھوڑ دے، تا محتاج نہ گردی تاکہ محتاج نہ ہو جائے، یعنی محتاج نہ رہے، ہوائے نفس را خلاف کن، ہوائے نفس خواہش نفسانی، ہوائے نفس را خلاف کن نفس کی خواہش کے خلاف کر، اگر دلاوری اگر تو بہادر ہے، دلاوری کے معنی بہادر کے ہیں، اگر دلاوری اگر تو بہادر ہے، کار باندیشہ کن کام کو سوچ سمجھ کر کر، تا ضیاء نہ کنی تاکہ نقصان نہ اٹھائے، از حق نصرت خواہ، حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، از حق خدا سے نصرت خواہ مدد مانگ، از حق نصرت خواہ خدا سے مدد مانگ، تا یاری یابی تاکہ تو مدد پائے، بحق بغریز خدا ہی کی طرف دوڑ، تا از دشمن بھی رہی تاکہ تو دشمن سے نجات پائے، بے کس باش بے سہارا رہ، بے سہاروں کی زندگی بسر کر، بے کس باش بے سہاروں کی زندگی بسر کر، تا باکس باشی تاکہ لوگ تیرے ساتھ ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی غربت والی زندگی بسر کرے گا تو اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ رہیں گے، اگر آدمی امیرانہ زندگی بسر کرے گا تو جو ہے زمین پہ نہیں سو سکتا ہے، وہ چٹائی پہ نہیں سو پائے گا، لیکن جو آدمی چٹائی پہ سونے والا ہے وہ گدا پر سو سکتا ہے، اس لیے جو ہے آدمی کو فقیرانہ زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ جو ہے لوگ اس کے ساتھ رہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے یہیں پہ، اور یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب منہاج العابدین سے کچھ منتخب نصیحتیں اور قیمتی نصیحتیں تھیں، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آگے کا سبق ہے انتخاب السفر نامہ شاہ ایران، یہ سبق انشاءاللہ ہم آئندے کے سلسلے میں پیش کریں گے۔ آپ کو ہمارا یہ سبق کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔